اور اللہم سے شروع ہوتی ہیں ان کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس دعا کا ذرا معنی سن لے غور سے، توجہ سے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اللہ مجھے عطا فرما اور میرے بیویاں یا بیوی، وذریاتنا اور میری یہ نسل بھی، اور ذریت سے مراد موت تک کی نسل، قیامت تک کی نسل۔ بڑا طاقتور لفظ ہے یہ عربی کا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یا اللہ مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو کیا بنا؟ ذریاتنا قرۃ اعین، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ابھی ایک جگہ وہ ہمارے مخلص ملے، میں نے کہا آپ کی بات مجھے یاد ہے، ان کے سارے گھر والے کھڑے تھے، کہہ رہے کون سی؟ میں نے کہا آپ نے بیٹی کی شادی کی تھی تو ایک دفعہ میں ملا تھا آپ کو، میں نے کہا ماشاءاللہ بیٹی خیریت سے ہیں، تو آپ نے لفظ کہا تھا ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ آئے ہنس پڑے، کہہ رہے آپ کو یاد ہے؟ میں کہا ہاں یاد ہے۔ پھر بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی کہ بیٹی کا، میں نے کہا بیٹی کی شادی کی کیا خیریت، کیا حال ہے؟ کہتے ہیں ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ قرۃ اعین وجعلنا، اے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے میری بیوی کو اور میرے بچوں کو، اور میری نسل در نسل در نسل در نسل در نسل نسلوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ نماز کی اتحیات میں محنت کرنے والی ایک دعا بتا رہا ہوں۔ نماز محنت کا نام ہے، اور نماز کی اتحیات میں محنت کرنے والی ایک دعا بتا رہا ہوں، ایک دعا بتا رہا ہوں۔ نماز کی اتحیات میں محنت کرنے والی ایک دعا بتا رہا ہوں۔ نماز کے ہر رکن میں محنت کرنی ہے تو اس میں اتحیات بھی ہے۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب دعا یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، ختم نہیں ہوئی، آگے ایک اور حیرت انگیز اس دعا کے اندر راز ہے، وہ بھی سن لیں، اور بڑا انوکھا راز ہے۔ وہ کیا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ مولا میری نسلوں کو ولیوں کا امام، قطبوں کا امام، غوثوں کا امام، کلندروں کا امام، نقیبوں کا امام، نجیبوں کا امام، صالحین کا امام، صادقین کا امام، متقین کا امام، سالکین کا امام بنا دے۔ بس صرف نبی نہیں بن سکتا بندہ ختم نبوت کے صدقے۔ کیسی عجیب دعا ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ میری نسلوں کو اور آنے والی نسلوں کو ولایت کا امام بنا دے۔ خود ولی نہ، ذرا سنبھل کے بیٹھیں، غور سے سنیے، آپ بھلے لوگ بیٹھے ہیں، مخلصین ہیں، جذبے والے، طلب والے ہیں، متقی نہیں، ان کا بھی امام، چیف اور باس بنا دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو اس درویش نے فرمایا میرے 3 بیٹے عبید اللہ، حمید اللہ، حبیب اللہ، تینوں بیٹوں کے اندر جو دیکھ رہے ہیں صالحیت ہے اور صلاحیت ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اونچے ہیں،
रूहानियत के एतबार से भी सर बुलंद हैं। उन तीनों बेटों की बुनियाद ये दुआ हर नमाज की, हर अत्तहियात की रब्बे जालनी के बाद मैंने कभी पढ़ना नहीं छोड़ी। ये दुआ, ये दुआ घरेलू झगड़ों का इलाज, औलाद की नाफरमानी का इलाज, बगावत का इलाज, औलाद की जिल्लत से निकलने का इलाज, औलाद का गम मेरी आंखें न देखें उसका इलाज, उसका इलाज। बड़ी अजीब दुआ है, बहुत अजब दुआ है। और ये उस वक्त होगी जब हम नमाज पे मेहनत करेंगे और नमाज की फिर हर रुकन के साथ साथ अत्तहियात पे भी मेहनत करेंगे। ये उस वक्त होगी। उस वक्त होगी। अगर तो असबाब ही सब कुछ थे और माल ही सब कुछ था और मेहनत ही सब कुछ थी और कोशिश ही सब कुछ थी, न असबाब से इनकार, न मेहनत से इनकार, न कोशिश से इनकार, ये लाजिम है। अगर ये सब कुछ थी तो फिर सबसे ज्यादा जेलों में दुआएं क्यों मांगी जाती हैं? सबसे ज्यादा दुआएं जेलों में मांगी जाती हैं। सबसे ज्यादा दुआएं जेलों में मांगी जाती हैं। सबसे ज्यादा दुआएं जेलों में मांगी जाती हैं, कचहरियों में मांगी जाती हैं सबसे ज्यादा दुआएं। अस्पतालों में मैंने सबसे ज्यादा दुआएं, मैं कराची के आगा खां अस्पताल में एक माह रहा। मैंने देखा कि यहां सूरत यासीन कुरान कम है। मैं कराची के उर्दू बाजार गया 1997 में, 1997 में, और फिर मैंने वहां जाके वो सूरत यासीन और कुरान पाक ला के रखे। आप तजर्बा कर लें, अस्पतालों की मस्जिदें भरी हुई होंगी, कचहरियों की मस्जिदें, अदालतों की मस्जिदें, थानों की मस्जिदें और जेलों की अंदर की मस्जिदें भरी हुई। अगर असबाब सब कुछ थे, असबाब सब कुछ थे, तो फिर दुआएं सबसे ज्यादा क्यों मांगी जाती हैं? मुझे उस दिन एक साहब मिले, उससे कहने लगे मंदिर फिर आबाद होना शुरू हो गए, चर्च वीरान हो गए थे, गिरजे चर्च फिर आबाद होना शुरू हो गए, गुरुद्वारे फिर आबाद होना शुरू हो गए। क्यों? लोग परेशान हैं और उनको परेशानी का हल सिर्फ गैबी ताकत से नजर आती है, गैबी ताकत से मिलती है। वो गैबी निजाम, वो राम हो, वो ईश्वर हो, वो गॉड हो, वो खुदा हो, वो या वो अल्लाह। हाँ, वो किसी भी नाम से हो, अल्लाह है। उसको जिस नाम से पुकारे, वो देवता के नाम से पुकारे या किस नाम से पुकारे, लोगों को कोई रास्ता चाहिए, लोगों को कोई मंजिल चाहिए, लोगों को कुछ गैबी निजाम चाहिए। अनदेखा कोई हाथ, अनदेखी मदद, अनदेखा कोई ऐसा निजाम
جو یوں سے یوں کر دے وہ چاہیے، اس لیے پھر لوگوں کی آمد ہوتی ہے۔ یہ جو دنیا ساری عمرے کی طرف جا رہی ہے، عمرے پہ جا رہے ہیں، ایک تو مکے مدینے کا جذبہ جو مومن کے اندر ہے، جو کبھی نکل نہیں سکے گا، اس کی عقیدتوں اور محبتوں کا، کیونکہ وہ ہمارا مکہ مدینہ ہمارا قبلہ اور کعبہ ہے مکہ، اور دوسرا مخلوق پریشان ہے، بہت پریشان، بہت پریشان، مال ہے تو پریشان، مال نہیں تو پریشان، اولاد ہے تو پریشان، اولاد نہیں تو پریشان، عہدہ ہے تو پریشان، عہدہ نہیں تو پریشان۔ اس کا حل صرف اور صرف نماز ہے، اور میں 2 رکعت نفل کے بعد جس کو بھی میں نے 3 دفعہ سورۃ یاسین والا عمل بتایا ہے، کوئی مجھے یاد نہیں یہ 11 دن 21 دن یا 40 دن چل سکا ہو، مجھے تو یاد نہیں، یا 3 دن میں فیصلے، یا 11 دن میں فیصلے، یا 21 دن یا 40 دن، مجھے تو یاد نہیں اس سے زیادہ کوئی چل سکا ہو جس کے پاس دنیا کی ناممکن 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 سے ناممکن کوئی ایسی کہ کہے اب اس کا موت کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی نہیں چل سکا آج تک، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، اور اس نماز کی طاقت اور اس نماز کی قوت اور اس نماز کے کمال کے اندر یہ کمال ہے کہ 2 رکعت نفل کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پڑھ پڑھ۔ اچھا، میں نے یہ سفروں میں بہت آزمائی، سفر میں آپ جہاز کا سفر ہے، بس کا ہے، گاڑی کا سفر ہے، کر رہے ہیں تو نوافل کے لیے قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں، صرف نوافل کے لیے رعایت، یہ اٹھا دیں، سب خیریت۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے ہیں پین ٹینشن نہیں لینی، پہلے لاہور میں لوگوں کو بھائی جان کہتے تھے، بڑا اچھا لفظ ہے، بڑا سلجھا ہوا لفظ ہے، پھر بھائی جان کہتے تھے، اب کہتے ہیں پین، یا کریم یہ کیا ہے؟ جو ہل نہ سکے، جو آندھی سے ڈرے، اس کو کہتے ہیں پوان جی، پہلوان کہتے تھے، پھر اب لائے پوان، لاہور لاہور۔ کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، اور اس کے بعد 3 دفعہ 3 دفعہ 3 دفعہ سورۃ یاسین۔ اچھا، میں کیا کرتا تھا؟ پھر پڑھ کے پھر پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ بعض اوقات تو میں نے، اللہ توفیق دے، اللہ اخلاص دے، میں نے 40 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنی، اب 2 نفل میں۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس ٹکٹ تھی نہیں ٹرین کی، اس نے ایسے کٹ کٹ کہا، اس نے کہا ٹکٹ، اس نے کہا 100 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر، وہ بیچارہ کہنے لگا ٹکٹ والا 100 نفل کٹھی بات، 100 رکعت نماز نفل۔ اور اگر کوئی طاقتور چاہتے ہیں تو سورۃ یاسین قرآن کا دل،
رات ہے تو یہ دن کا دل، اور پھر مومن کا دل، دل کی کیفیتیں، دل کا درد، دل کا یقین، دل کا جذبہ، یہ تین دل اکٹھے ہو جائیں پھر کمال ہی کمال۔ تو نا کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہا تھا، تو لمبی فلائٹ تھی، میں نے کہا آج نفل پڑھ رہا ہوں سورۃ یاسین والے، 100 رکعت نماز نفل، 2 رکعت نفل باندھے، سورۃ یاسین پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھی یاد نہیں، پھر رکوع سجدہ کیا، پھر سورۃ یاسین پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا۔ وہ کھانا رکھا، دنیا نے کھانا کھایا، وہ میرے سامنے سے کھانا لیے بغیر کھائے بغیر اٹھا کے چلے گئے۔ جہاز میں کھانا آتا ہے نا، تو کھانا تو سب کھا لیا، وہ کھانا سامنے پڑا تھا، انہوں نے کہا نہیں کھانا، بعض لوگ کا نہیں بھی کھاتے، کھانا بھی ساتھ لے کے چلے گئے۔ کوئی غم نہیں ہے، کوئی ایسا دکھ نہیں، کیوں؟ سفروں کے اندر اللہ کے وعدوں کو کیش کیا۔ پھر سنیں، سفروں کے اندر گدرا سنبھال کے بیٹھے آپ کے ذمہ، سفروں کے اندر اللہ کے وعدوں کو نہیں، آپ توجہ نہیں کر رہے، سفروں کے اندر اللہ کے وعدوں کو کیش کریں، پھر زندگی بھر عیش کریں۔ گھر میں بھی پڑھیں، سفر میں بھی پڑھیں، پر یقین جانیے جو کچھ نماز میں، جو کچھ سجدوں میں، اور جو کچھ طاقت اس کے مانگنے میں، اور پھر 3 بار سورۃ یاسین پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ کسی بندے سے کام ہے، کسی بندے سے غرض جڑی ہوئی ہے، اللہ سے ہے یا بندے سے ہے؟ اللہ سے ہے یا بندے سے؟ تو پھر 2 رکعت نفل پڑھے اور سورۃ یاسین کو یاد کریں۔ یعنی 1978 اگست کا دن مجھے ڈیٹ یاد نہیں، سخت گرمی، سخت رمضان تھا 78 میں نے ایک درویش کی قبر کے اندر، کھدی ہوئی تھی قبر، اور اس کے اندر جا کے میں نے سورۃ ملک پڑھی تھی 78 میں۔ آج بھی مجھے ان کی اس نسبت یاد ہے کہ انشاءاللہ آخرت کا ہے تو کچھ نہیں، لیکن وہ درویش انشاءاللہ مجھے اپنے ساتھ پکڑ کے لے جائیں گے، اور تو کچھ سامان نہیں، اور تو کچھ نہیں، نہ میں سونی، نہ دولت پلے۔ اپنے لمحوں کو، ایسے لمحات جن لمحوں میں میں نوافل کی کثرت کر سکوں، ان کو کالج جاتے ہوئے میں نے کئی دعائیں یاد کی، کئی نفل پڑھے، لمبے لمبے، یہ لمبی نمازوں میں، لمبی نماز، ایک دفعہ نوافل پڑھ کے فارغ ہوا، 7 بندہ بیٹھا تھا، تو کہاں پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو، اس طرح، تو کہنے لگا تم میڈیکل کے طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، تو تمہیں تو انسانی ڈھانچہ چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے کالج میں، کہنے لگا میں مجھ سے مانگو، انسانی ڈھانچہ میں دیتا ہوں۔ کتنے کا؟ غالباً اس نے 1800 کا کہا، میں کہ نہیں، رعایت کرتے کرتے وہ 800 پہ، پتہ نہیں 900 800 پہ آ گیا کہ میرا گورکنوں سے رابطہ ہے، 2.5-3 سال کے بعد انسان کا گوشت ختم ہو جاتا ہے،
صرف ہڈیاں ہوتی ہیں، میں وہ گورکن کو پیسے دیتا ہوں، وہ مجھے ہڈیاں نکال کے دے دیتا ہے، میں آگے بیچتا ہوں۔ تو میں نے کیا لینا تھا؟ ہمارے تو کالج میں ہمارے پروفیسر وغیرہ کا وہ، میں نے کیا کرنا تھا؟ مجھے یاد ہے پھر کچھ عرصے کے بعد خیال آیا کہ وہ کیا کرتا تھا؟ قبروں کی توہین کرتا تھا۔ پھر اللہ سے میں نے 2 نفل حاجت کے پڑھ کے 3 دفعہ سورۃ یاسین اس کے لیے مانگنا شروع کر دی۔ میں کہ اللہ، وہ بھی تیرا بندہ ہے، اس کی روزی کے راستے تو اور بنا دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ اور اللہ کا نظام دیکھیں، اس کا بیٹا ایک دفعہ آیا، مجھے پتہ نہیں اس کا بیٹا ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں چونکا ایک دم، والد صاحب بیمار ہیں تو اس کی دوا کے لیے آپ کو دکھانا ہے تو وقت نہیں ملتا۔ ہاں میں نے کہا وقت ہی وقت ہے میرے پاس، آپ لے آؤ فلاں وقت میں۔ ان کو لائے، وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے تھے، عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد زیادہ عرصہ نہ جیے، بیمار تھے، تو بیٹے کو اٹھا کے میں نے باہر بھیج دیا۔ میں نے کہا اس کا پردہ اللہ نے رکھا ہے، پتہ نہیں بیٹے کو پتہ ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ ہڈیوں کی بات آپ نے مجھ سے کی تھی، ایک دم کہنے لگا یاد ہے؟ کہ بالکل یاد ہے، یہ کیسے بھول سکتا ہے؟ ٹھنڈی سانس بھر کے کہنے لگا پتہ نہیں کیا ہوا میرے دل کو، ایک دم میرا دل پلٹ گیا اور اس کام سے نفرت ہوئی، اور آنسو بھر کے کہنے لگا اللہ سے معافی اور ندامت ہے کہ کئی سال میں نے کئی میتیں بیچی ہیں، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ کبھی بھی کوئی غرض ہو، مشکل سے مشکل، پریشان سے پریشان، ناممکن سے ناممکن، 2 نفل حاجت کے پڑھیں اور 3 دفعہ سورۃ یاسین، اور پھر 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے نفل بھی گڑ گڑا کے پڑھیں۔ اور یہ جو شب جمعہ کے میں نفل بتاتا رہتا ہوں، جس نے بھی پڑھا ہے نا آج تک، اس کو ضرور دیدار مصطفیٰ نصیب، کسی کو جلدی، کسی کو دیر سے، آج تک کوئی ایسا نہیں جس کو مدینے والے کا دیدار نصیب نہ ہو، آج تک۔ بڑی ہستیوں نے اپنی معتبر مستند کتابوں میں لکھا ہے، مختصر نفل ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں۔ شب جمعہ جیسے آج ہے، سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ، بس یہ 2 نفل ہیں، بالکل 2 نفل آسان، بالکل آسان، بالکل آسان۔ یہ 2 نفل جو بندہ صرف شب جمعہ میں پڑھے گا، اس 2 نفل کے اور بڑے فائدے ہیں، قرضوں کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے، قرضے ہوں، رزق کی تنگی ہو، رزق کے مسائل ہوں، رزق کی مشکلات ہوں، روزی پریشانی ہو تو برکت نہ ہو، بہت اس کے کمالات ہیں ان 2 نفل کے، ان 2 نفل کے بہت کمالات، ان 2 نفل کے بہت کمالات، بہت کمالات۔ اور اگر بندہ پھر ان 2 نفل کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ لے تو یہ وہ نفل بھی پورے ہو جائیں گے، وہ نفل بھی پورے ہو جائیں گے۔
بڑی کمال کی چیز بن جائے گی، حیرت انگیز طاقت بن جائے گی۔ 10 سے 20 منٹ لگ جائیں گے، 15 منٹ لگ جائیں گے۔ دیکھیں، مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے، تو میں ان کو کہتا رہتا تھا تھوڑا سا وقت اللہ کو دے دو، تھوڑا سا وقت اللہ کو دے دو، کہتا رہتا تھا۔ کہتے تھے بس مصروفیت ہے، وقت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک دفعہ مجھے پتا چلا کسی معمولی کیس میں بڑی سزا مل گئی اور وہ جوڈیشل جیل میں ہے، ابھی کچھ دنوں کے بعد وہ بڑی جیل میں جانے والے۔ تو میں نے کچھ ہدیہ وغیرہ لیا، تو جوڈیشل جیل میں ایک دو اور صاحب کو ساتھ لیا گیا، بالکل سامنے سلاخوں کے کھڑا تھا نا۔ مجھے یاد ہے سلاخوں میں سے ہاتھ نکال کے نا ایسے ہاتھ باندھے اور میرا نام لے کے کہا، وہ نہ کہیے گا لفظ جو آپ نے مجھے اس دن پہلے کہتے تھے کہ کچھ تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکال لو، نکال لو، نکال لو۔ مجھے کہنے لگا آج میں فارغ ہی فارغ ہوں، بالکل فارغ، میں فارغ ہی فارغ ہوں اور بالکل فارغ ہوں۔ بس مجھے وہ نہ کہنا رو پڑے، مجھے وہ نہ کہنا، آج میں فارغ ہوں اور بالکل فارغ۔ ہمارے ایک پی ٹی ٹیچر تھے، ریٹائر فوجی تھے، بھلے انسان تھے، غصے والے تھے، لوگ تنگ بھی کرتے تھے۔ نوجوان جان بوجھ کے، ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، کامیڈین گلوکار تھا بڑا، تو کہتے تھے نا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، وہ میری کہہ کے آخر میں وہ کہتا تھا میری زور سے، اس میں ان کو غصہ آتا تھا، بھئی یہ کیا ہے؟ زندگی شمع کی صورت و خدایا، سب میری کہہ کے آخر میں وہ کہتا تھا میری ہے۔ وہ کہتے تھے بتاؤ کون ہے؟ اب کون بتائے؟ ریٹائر ہو گئے۔ گلی میں بیٹھتے تھے، ایک یہ بسکٹ پان سگریٹ پتہ نہیں یہ چھوٹی موٹی دکان جو ہوتی ہے گلی میں اس کی، تو میں گزرتا تھا تو میں سلام کرتا تھا ادب سے، میں سر کوئی تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے، تھوڑی سی بات کہہ دیتا تھا۔